محترم بھائیوں، 27 رمضان المبارک کا دن تھا۔ یہ مبارک رات 27ویں رمضان گزری تھی کہ چشم فلک نے زمین پہ ایک منظر دیکھا، اور وہ منظر یہ تھا کہ 1400 سال کے بعد ایک ایسا خطہ، ایک ایسا ملک معرض وجود میں آ رہا تھا جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ مدینے کے ملک کے بعد، مدینے کی ریاست کے قائم ہونے کے بعد دوسرا مبارک موقع تھا زمین والوں کے لیے۔ اس پوری کرۂ ارض پہ ایک ایسا ملک مدینے کے بعد دوسرا ملک بن رہا ہے جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ جیسے مدینے کا قیام پوری تاریخ کو بدل دینے والا واقعہ تھا، ایسے ہی قیام پاکستان اور پاکستان کی آزادی، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے آزادی کا ملنا، یہ تاریخ کا دھارا بدلنے والا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آزادی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک غلام قوم کا ذکر فرمایا کہ ہم نے جب ان پہ اپنی نعمت دینا چاہی، ان کو نوازنا چاہا اپنی نعمت سے، تو ان کو ہم نے آزادی دی۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ جب بنی اسرائیل غلامی میں تھے، فرعون کی غلامی میں تھے، تو اللہ کو اس قوم پہ ترس آیا اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزادی کی نعمت دی۔ تو پاکستان کا قیام، پاکستان کی آزادی کا اعلان ایک ایسی مبارک رات میں ہوتا ہے، ایک ایسے مبارک دن میں ہوتا ہے جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم اس رات میں تقدیر کے فیصلے کیا کرتے ہیں۔ یہ تقدیر کے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، تو یہ تقدیر افراد کی بھی لکھی جاتی ہے اور قوموں کی تقدیر بھی اسی رات میں لکھی جاتی ہے۔ تو پاکستان کا قیام ایک ایسی رات میں، ایک ایسے دن میں ہونا جس دن اللہ قوموں کی اور افراد کی تقدیر لکھ رہا ہو، یہ کوئی حسن اتفاق نہیں، یہ اللہ کی سکیم میں سے، اللہ کی پلاننگ میں سے ایک پلاننگ ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آیۃ من آیات اللہ، اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں اس دنیا میں، اللہ کو پہچاننے کے بڑے علامات اور نشانیاں ہیں۔ پاکستان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ ایسی رات میں، ایسے دن میں واضح وجود میں آتا ہے جن اللہ تقدیر لکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ جتنے بڑے بڑے معاملات ہیں ان کے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن فرماتے ہیں، اور پھر باقی سارا سال ان فیصلوں پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، پاکستان کا آزاد ہونا، ابھی ہم نے کل یوم آزادی منایا، اس حوالے سے قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک آزاد فرد کو، ایک آزاد قوم کو بہت زیادہ اس کی تعریف فرمائی ہے، اور اس کو ایک غلام کے مقابلے میں کہیں بہتر بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک غلام اور ایک آزاد کا تقابل کر کے بتایا ہے۔
وضرب اللہ مثلا رجلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون۔ اللہ فرماتے ہیں دو افراد ہیں، ایک وہ ہے عبد مملوک جو غلام ہے، کوئی اس کا مالک ہے، لا يقدر على شيء، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کی اپنی جان نہیں ہے، اس کے اپنے افعال نہیں ہے، وہ کسی کا مملوک ہے، کوئی اس کو غلام بنا کے رکھے ہوئے ہے، لا يقدر على شيء، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے، اور اس کے مقابلے میں وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، ایک وہ ہے جو اپنے مال کا خود مالک ہے۔ یہاں اللہ نے اشارہ کیا کہ جو تم مالک بھی ہو تو وہ اصل میں میرا ہی دیا ہوا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، لیکن اللہ کا دیا ہوا لیکن ہے تو اس کا، وہ اس میں جیسے چاہے اس کو خرچ کرے، جیسے چاہے اپنے مال کو استعمال کرے، اس کی مرضی چلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حل یستوون، اللہ فرماتے ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آزاد شخص اور ایک غلام شخص کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اور افراد کا غلام ہونا اتنا بڑا سانحہ نہیں ہے جتنا قوموں کا غلام ہونا، ایک قوم کا غلام ہونا اتنا بڑا سانحہ ہے۔ بنی اسرائیل کا غلام ہونا ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی غلامی کے بڑے تذکرے کیے ہیں قرآن میں۔ اللہ اکبر۔ جب فرعون کا آمنا سامنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے گئے، ان کے ہاتھ سے بنی اسرائیل کا ایک بندہ قتل ہو گیا، تو 10 سال کے قریب موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہے۔ جب واپس آ رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، نبوت دے دی، اور نبوت دیتے ہی پہلا مشن، سب سے بڑا مشن جو موسیٰ علیہ السلام کو سونپا گیا، اللہ کی طرف سے جو ڈیوٹی لگائی گئی، جو مشن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی طرف سے مقرر ہوا، وہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کروانا ہے، ان کو آزادی دینی ہے، فرعون کی غلامی سے ان کو نجات دلانی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے آ کے بات کی تو پہلی بات یہی کی، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اے فرعون بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور ان کو میری قیادت میں بھیج دے، خود ان کو آزاد کر دے، میری قیادت میں یہ آزادی حاصل کریں گے۔ تو یہ تو فرعون کبھی نہیں چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے وہی باتیں شروع کر دی کہ ہم نے تمہیں پالا، ہم نے تمہیں اپنے پاس رکھ کے بڑا کیا، تمہارا کھانا پینا سارا تمہارا خرچہ ہم نے اٹھایا، تم ہماری روٹیوں پہ پلے ہو اور ہمیں ہی سیاسی مطالبے کرتے ہو، اس قسم کی باتیں میرے ساتھ کرتے ہو کہ میری مملکت کے فیصلے کہیں اور سے ہوں، میری مرضی ہے میں ان کو غلام بنا کے رکھوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب فرعون ان کو جتا رہا تھا اپنے احسانات کہ ہم نے تمہیں پالا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور تو مجھے یہ نعمتیں جتا رہا ہے کہ تو نے مجھے پالا ہے، تو یہ نظر نہیں آتا کہ تو نے ایک پوری قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے؟ اگر تو اتنا احسان جتانے والا ہے، اتنا خیال رکھنے والا ہے کہ تو پال سکتا ہے کسی کو، تو ان کو غلام کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے؟ یہ انسان نہیں ہے کیا؟ ان کے حقوق نہیں ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پہ اس کو کہا کہ یہ غلام بنا کے رکھنا، یہ ایک قوم کا غلام ہونا بہت بری اور بہت ہی بڑے سانحہ ہونے والی بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ قوم کی آزادی تھی، اور ان کو آزادی اللہ نے دی۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی محترم بھائیو، احالیان مسلمانان بر صغیر پاک و ہند، ان کو بھی غلام بنائے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا، اور آپ
پاکستان کی آزادی کا جو وقت ہے، تاریخ کا یہ جو موڑ ہے، کہاں مسلمان کھڑے تھے، کہاں بر صغیر کے مسلمان کھڑے تھے، تاریخ کے کس موڑ پہ عالم اسلام کھڑا تھا، آپ ذرا اس پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے مشکل وقت میں پاکستان کو اللہ نے آزادی دی۔ ہو کیا رہا تھا؟ پورا عالم اسلام اغیار کا غلام بن چکا تھا۔ جتنے مسلمان ملک ہیں وہ کافروں کی کالونی بن چکے تھے۔ کوئی برطانیہ کا غلام ہے، کوئی فرانس کا غلام ہے، کوئی اٹلی کا غلام ہے، کوئی ڈچ کا، ہالینڈ کا غلام ہے۔ یہ مختلف مسلمانوں کے خطے اور علاقے غلامی میں جا چکے تھے، اور اس سے پہلے مسلمانوں کی خلافت ختم ہو چکی تھی۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی خلافت تھی، پھر اس میں تقسیم آ گئی، لیکن مسلمانوں کی خلافت دنیا میں موجود رہی۔ خلافت عثمانیہ آخری خلافت تھی جو ختم کر دی گئی تھی۔ مسلمانوں کا اقتدار ختم، مسلمانوں کی آزادیاں ختم، سارا عالم اسلام کافروں کی کالونی بنا ہوا ہے۔ بر صغیر جہاں پہ کئی سو سال مسلمانوں نے حکومت کی، مغلیہ سلطنت قائم ہوئی، وہ مغلیہ سلطنت ختم ہو چکی تھی، اور پورا بر صغیر بھی غلام بن چکا تھا۔ یعنی مسلمانوں کی پستی اور زوال اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا تھا جتنا زوال اور پستی مسلمانوں کی ہو چکی تھی۔ ان حالات میں بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر ایک تحریک چلتی ہے۔ پہلے تو آزادی کی تحریک چلی 1857 کی، وہ کامیاب نہیں ہوئی، اس میں مسلمان کامیاب نہیں ہو سکے، اور اس کے نتیجے میں انگریز نے جو مسلمانوں سے گن گن کے بدلے لیے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئیں۔ وہ جو آزادی کے کارکنان تھے، آزادی کے جو مجاہدین تھے، ان کو گن گن کے چن چن کے انگریز نے پھانسیاں دی، جس میں بہت بڑی تعداد بر صغیر کے علماء کی تھی۔ ان کو پھانسی گھاٹ اتنے نہیں مل رہے تھے جتنے لوگوں کو وہ پھانسی دینا چاہ رہے تھے، تو درختوں کی شاخوں کے ساتھ رسیاں باندھ باندھ کے انگریز نے علماء کو پھانسیاں دی، مجاہدین کو پھانسیاں دی، کہ یہ آزادی چاہتے تھے، یہ ہم سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ تو اس کے بعد ایک دوسرا راؤنڈ آتا ہے کہ محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا، آزاد پاکستان کا مطالبہ کیا، جبکہ انڈیا سے انگریز ورلڈ وار 2 کے بعد جو کمزور ہو گئی تھی برطانوی حکومت، اس کے بعد ان کو کنٹرول رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید تھی مسلمانوں کے لیے کہ اللہ نے انگریز کو، کافروں کو آپس میں لڑوا دیا، یہ گورے آپس میں لڑ پڑے۔ ورلڈ وار 1 ہوئی، یہ گوروں کی آپس کی لڑائی تھی۔ ورلڈ وار 2 ہوئی، ان کی آپس کی لڑائی تھی۔ یہ لڑائی کافروں کی آپس میں، جیسے آج یوکرین میں روس اور امریکہ، روس اور یورپ، ادھر بھی گورا ہے ادھر بھی گورا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور مجاہدین تو یہ دعائیں مانگتے ہوتے ہیں، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، یا اللہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ہاتھوں تباہ و برباد کر دے۔ تو اللہ نے ان گوروں کو تباہ کیا۔ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بعد ایک ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ بر صغیر میں انگریز اپنا کنٹرول قائم نہ رکھ سکا۔ تو ہندو یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ انگریز کے جانے کے بعد پورے بر صغیر میں ہندو راج قائم ہوگا، اور ہندو کا یہ انداز ہے کہ وہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ ہندوؤں کے ہاں یہ اکھنڈ بھارت کا یہ جو نظریہ ہے، یہ خیال ہے، یہ بہت ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے اندر اسلام کے بارے میں، غیر ہندوؤں کے بارے میں، چاہے کوئی عیسائی ہو، چاہے کوئی اور مذہب کا ہو، وہ برداشت نہیں کرتے۔ ان کے اندر
یعنی یہ برداشت ہے ہی نہیں کہ وہ ہندوؤں کے علاوہ کسی اور کو برداشت کر سکیں۔ اور یہ بات محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح نے بھانپ لی تھی کہ اگر مسلمانوں کو الگ ملک نہ ملا تو یہاں ہندو راج قائم ہوگا اور مسلمانوں کا حال جو ہے ایک غلام کا سا ہو جائے گا، انگریز کی غلامی سے نکل کے ہم ہندو کے غلام بن جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے، اسلامیہ نے بر صغیر پہ کرم فرمایا، رحم فرمایا اور ان کو ایک آزادی کی نعمت سے نوازا۔ اللہ نے پاکستان دے دیا، اور جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو مسلمانوں کی زبان پہ ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ پاکستان کا قیام محترم بھائیوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمان انتہائی پستی اور زوال میں پہنچ چکے تھے جب پاکستان کا قیام ہوتا ہے، تو گویا کہ قیام پاکستان اسلام کی نشأت ثانیہ کا پہلا قدم تھا۔ یہ آغاز ہے اسلام کے دوبارہ جان پکڑنے کے، دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے، دوبارہ اپنی آزادیوں کو حاصل کرنے کا یہ آغاز تھا، اور اسلام کا غلبہ اس کی منزل تھی۔ دنیا میں مسلمانوں کی منزل غلبہ اسلام ہے، اور آخرت میں مسلمان کی منزل اللہ کی جنت اور اللہ کی رضا ہے۔ یہ آغاز تھا نشأت ثانیہ کا۔ دوبارہ سے مسلمانوں نے اپنے عروج کی طرف رخ کر لیا تھا، اور پہلی کروٹ جو مسلمانوں نے لی اور مسلمانوں کے اندر جو پہلا تحرک پیدا ہوا وہ آزادی پاکستان تھا۔ اور آپ ذرا غور کر لیں، اس دن سے لے کر آج تک یہ تقریباً پون صدی سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اب عالم کفر کو بھی دیکھ لیں اور عالم اسلام کو بھی دیکھ لیں، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عالم اسلام کی موجودہ کیفیت بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے حالات بالکل اچھے نہیں ہیں، سیکولرزم ان میں آ چکا، اسلام پہ عمل کرنا اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں، سیکولرزم ہمارے ملکوں میں بہت سرایت کر چکا ہے، اسلام کے مطابق ہم زندگیاں نہیں گزار رہے۔ یہ ساری شکایات، یہ سارے اعتراضات بالکل ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن اگر آپ مسلمانوں کا گراف دیکھیں اور اس کے مقابلے میں کافروں کا گراف دیکھیں تو کافروں کے اندر جو یعنی گراوٹ آئی ہے، کافروں کے جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی سلطنتیں اور ان کی بادشاہیاں ختم کی ہیں، اور وہ بھی پاکستان کے ہاتھوں، یہ بھی دنیا نے دیکھا ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ نے پاکستان سے وہ کام لیا کہ کمیونزم کا عفریت، کمیونزم کا جن جو کہ سوویت یونین سے اٹھا تھا، اور یہ اتنا خوفناک جن تھا، اتنا بڑا عفریت تھا کہ بہت سارے ملکوں کو یہ کمیونزم کا جن نگل چکا تھا۔ پورا ایسٹرن یورپ یہ کمیونسٹ لے چکے تھے، پولینڈ ان کے پاس جا چکا تھا، ہنگری ان کے پاس جا چکا تھا، اور ایسٹ یورپ کے چیکوسلوواکیہ ان کے پاس تھا، اور یہ لیٹویا، لیتھونیا، یہ سارا یوکرین، یہ سارا کمیونسٹ لے کے جا چکے تھے۔ یہ یورپ کا بہت بڑا حصہ کمیونسٹ لے چکے تھے، اور ایشیا کے اندر پورا وسط ایشیا کمیونسٹ لے چکے تھے۔ یہ تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، یہ کرغیزستان، یہ سارے جو ستان ہیں مسلمانوں کے ملک ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہے ازبکستان، بخارا وہیں پہ ہے، سمرقند وہیں پہ ہے۔ مسلمانوں کے عروج کے دن، مسلمانوں کے اقتدار کے دن لوگوں نے اسی علاقے میں دیکھے، یہ مسلمانوں کے علاقے ہیں، بڑے بڑے علماء اور ائمہ یہاں پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ سرزمین کمیونسٹ لے کے جا چکے تھے۔ سوویت یونین ایک سپر پاور کے طور پہ دنیا میں ابھر چکی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سوویت یونین کا خاتمہ کس کے ہاتھوں سے کروایا؟
کیسے وہ وقت آیا کہ افغانستان سے سوویت یونین شکست کھا کے نکلتا ہے، اور اس شکست کا ذمہ دار دنیا میں کس کو بتایا جاتا تھا؟ پاکستان کو۔ پاکستان نے یہ جنگ لڑی تھی، کولڈ وار تھی، امریکہ اور کمیونسٹ بلاک کی آپس میں لڑائی تھی۔ پاکستان نے یہ ویسٹرن بلاک کا ساتھ دے کے اپنے لیے ایک جگہ بنائی، جہاد کو کھڑا کیا، دنیا میں جہادی تحریک اٹھی، دنیا بھر کے اسلامی ممالک سے مجاہدین نے اس جہاد میں حصہ لیا، اور اس جہاد کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سوویت یونین کو شکست دی۔ اور آج دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں پہ بھی آپ کو USSR نام کا کوئی ملک نظر نہیں آئے گا۔ یہ سوویت یونین کا خاتمہ ہو گیا، اور جیسے ہی یہ شکست کھا کے نکلے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزادیوں کے راستے کھول دیے۔ وہ امام بخاری کا شہر جس میں قرآن پڑھنا جرم تھا، قرآن کی تعلیم دینا جرم تھا، کسی کے بارے میں اگر ثابت ہو جاتا کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، یہ سوویٹس جو ہیں اس کو پھانسی دیتے تھے۔ مساجد کو استبل بنا دیا گیا تھا، شراب خانوں میں بدل دیا گیا تھا۔ یہ کیفیت تھی وسط ایشیا کے مسلمانوں کی، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان سارے ملکوں کو آزاد کروا دیا۔ یہ ہے اسلامی نشت ثانیہ کا دوسرا قدم۔ ایک سپر پاور کو شکست ہوتی ہے کس کے ہاتھوں سے؟ پاکستان کے ہاتھوں سے۔ اگرچہ پاکستان میں بڑے مسائل ہیں، ہم بالکل اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان وہ اسلامی شکل نہیں رکھتا جو اسلامی شکل ہونی چاہیے، جو نظام اسلام کا ہونا چاہیے، اس پہ ہم نہیں ہیں۔ لیکن گئے گزرے مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اللہ نے وہ کام لیا ہے کہ دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ سوویت یونین دنیا کے نقشے سے ختم ہو جاتا ہے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ سپر پاور سے سپریم پاور بن جاتا ہے، دنیا کا اکیلا مالک بن جاتا ہے، وہ یونی پولر ورلڈ بن جاتی ہے، ملٹائی پولر سے یونی پولر ورلڈ بن جاتی ہے۔ اب وقت آ گیا کہ امریکہ پوری دنیا میں اپنا سکہ چلائے، کیونکہ جو مد مقابل تھا وہ تو شکست کھا گیا، وہ تو ٹوٹ گیا سوویت یونین سے، وہ سارے ملک اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو اب امریکہ واحد دنیا کا ماسٹر ہے، دنیا کا نظام چلانے والا ہے، دنیا کا مالیاتی نظام ہو، معاشی نظام ہو، دنیا کا سیاسی نظام ہو، کوئی رجیم جو امریکہ کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتا، اس رجیم کو بدل دیا جائے گا۔ CIA کا کام ہی یہی تھا کہ امریکہ کی ہیجمنی، امریکہ کا تسلط دنیا پہ قائم رکھنا ہے، اور امریکہ کو زوم یہ تھا کہ اب میرے مقابلے میں کون آئے گا، میرے مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے پھر پاکستان کا استعمال فرمایا، اللہ نے پھر پاکستان کو یہ توفیق دی کہ 20 سال امریکہ ٹکرے مارنے کے بعد افغانستان میں شکست کھا گیا۔ یہ جو افغانستان کا مارکا ہوا ہے مغربی ممالک کے ساتھ، مسلمانوں کا یہ مقابلہ جو ہوا ہے، اگرچہ سارے مسلمانوں نے اس جہاد میں حصہ نہیں لیا، ایک بہت چھوٹے سے گروہ نے اس میں حصہ لیا، 20 سال تک استقامت کے ساتھ لڑتے رہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین ان کا پختہ رہا، اور بالآخر 20 سال کے بعد امریکہ نے گھٹنے ٹیک دیے۔ بگرام ایئر بیس سے بتیاں بجھا کے جس شرمندگی اور ضلالت کے ساتھ امریکہ یہاں سے دفع ہوا ہے، یہ دنیا نے سارا منظر دیکھا کہ دنیا کی سپریم پاور جو واحد اپنے آپ کو دنیا کا مالک سمجھتا تھا، اس کو یہاں سے شکست کھا کے جانا پڑا، اور جس کو وہ دہشت گرد کہتا تھا اسی کے ساتھ اس کو بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا پڑا، اسی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے پڑے، اور وہ پھر وہاں سے گیا ہے۔ جیسے ہی افغانستان سے امریکہ نکلتا ہے، دنیا میں تبدیلیوں کا ایک سیلاب آ جاتا ہے۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ دنیا انسٹیبل ہو رہی ہے،
جنگیں اور لڑائیوں کا دور دورہ ہے، کہیں پاکستان انڈیا کی لڑائی ہے، کہیں ایران اسرائیل کی لڑائی ہے، کہیں یورپ میں رشیا اور یوکرین جس کے ساتھ پورا یورپ کھڑا ہے اس کی لڑائی ہے، چائنا اور امریکہ کی معاشی لڑائی ہے۔ یہ ساری لڑائیاں یہ دراصل ایک نیا ورلڈ آرڈر کے برتھ پینز ہیں۔ جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہے نا، جب بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے تو پین ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف دہ عمل ہے بچہ پیدا ہونے کا۔ ان پینز کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، ماں بھی بڑی خوش ہوتی ہے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے بڑے پین سے گزری ہوتی ہے۔ یہ نئے ورلڈ آرڈر کے برتھ پینز ہیں دنیا میں۔ یہ امریکہ کی بادشاہت اب گر رہی ہے۔ ساری دنیا کے مبصرین اور تجزیہ نگار یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ معاشی طور پہ بھی اب سپر پاور نہیں رہے گا، امریکہ سیاسی طور پہ بھی سپر پاور نہیں رہے گا۔ اب امریکہ کہتا ہے اس کی سنتا کوئی نہیں ہے، امریکہ آرڈر دیتا ہے اس کی سنتا کوئی نہیں ہے، امریکہ شکست خوردہ ہے اور وہ دن دور نہیں۔ یہ جو امریکہ ہے، میں تو امریکہ میں رہا ہوں ایک عرصہ، یہ امریکہ جو خوشحال نظر آتا ہے، بڑا ہی اسٹیبل نظر آتا ہے، استحکام نظر آتا ہے، یہ ان کی معاشی فراوانی اور خوشحالی کے نتیجے میں ہے۔ جیسے ہی وہاں بھوک پڑی، جیسے ہی وہاں اکنامک کرائسس آئے، آپ دیکھیے گا کہ امریکہ خانہ جنگی کے بالکل کنارے پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ گورے اور کالے کا تعصب اتنا شدید ہے، گوروں نے جو کالوں کے ساتھ امریکہ کے اندر رویہ اختیار کیا ہے، جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، آپ دیکھیے گا کہ امریکہ بہت جلد خانہ جنگی کا شکار ہوگا۔ یہ ہے وہ منظرنامہ۔ اللہ نے امریکہ کی شکست کو بھی کس کو استعمال فرمایا؟ پاکستان کو۔ دنیا مانتی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی شکست یہ پاکستان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ نے پاکستان کو ایک بہت بڑی کامیابی دی ہے۔ یہ اسلامی نشأت ثانیہ کا یہ دوسرا تیسرا بڑا قدم ہے۔ سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد اب انشاءاللہ دنیا اس مرحلے میں پہنچ چکی ہے کہ دنیا کی سپریم پاور امریکہ، جو ایک ظالم حکومت ہے، غزہ کے اندر ظلم ہوا، اس نے ظالم کے ہاتھ مضبوط کیے۔ اسرائیل کا اسلحہ، اسرائیل کے ڈالر کہاں سے آتے ہیں؟ امریکہ سے آتے ہیں، یورپ سے آتے ہیں۔ یہ انسانوں کے قاتل ہیں، یہ انسانی حقوق کی صرف باتیں کرتے ہیں، دراصل یہ انسان دشمن ہیں، انسانوں کے قاتل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان کو استعمال فرما کے اس ظالم کا ہاتھ کاٹا، وہ شکست کھا کے یہاں سے نکلا، اور اس کی شکست کا پروسیس ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ہم امریکہ کا زوال بالکل ہورائزن پہ چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ وہ سورج طلوع ہونے والا ہے۔ جب امریکہ کی ہیجمنی ختم ہو جائے گی، امریکہ کا یہ ماسٹر بن کے پوری دنیا میں اپنا ورلڈ آرڈر چلانا یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک ایسا وقت آئے گا، دنیا محسوس کرے گی کہ اب جو ہے اسلام کو موقع ملنا چاہیے۔ لوگوں نے کمیونزم کو بھی آزما کے دیکھ لیا، وہ انسانوں کے مسئلے حل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ لوگوں نے کیپٹلزم کو بھی دیکھ لیا، اس کا عروج بھی دیکھ لیا، اور اس سے بھی مسلمانوں کے اور دنیا کے مسئلے بڑے ہیں، حل نہیں ہوئے، یہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اب اسلام کی باری ہے۔ اسلام کی اللہ اکبر غلبے کا وقت آیا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے پاکستان کو ہی یہ موقع دینا ہے۔ اسلام کو اللہ نے عروج دینے کے لیے پاکستان کو استعمال فرمانا ہے۔ یہ اللہ نے، یہ لا الہ الا اللہ کی برکت ہے۔ تو محترم بھائیوں، آئیے پاکستان کو اللہ نے جو مقام دیا ہے، پاکستان کو اللہ نے جو ڈیوٹی دی ہے کہ مسلمانوں کا تحفظ کرے، اسلام کا تحفظ کرے، اور دنیا میں اسلام کے غلبے کا ایک مشن ہے جو کہ پورا ہونا چاہیے۔ اور قرب قیامت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری پیشین گوئیاں موجود ہیں کہ جنگ انڈیا کے ساتھ بھی ہوگی، غزوہ ہند بھی ہوگا، اور مسلمان ہندو لیڈروں کو، ہندو سرداروں کو رسیوں میں جکڑ کے اپنے امیر کے پاس، اپنے
ہیڈ کے پاس لے کے آئیں گے، اور عین اس وقت جس وقت غزوہ ہند میں اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا، عین انہی دنوں میں دجال کی خبر آ جائے گی کہ دجال نکل آیا، اور اس کے مقابلے کے لیے مسلمان جمع ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یہ واقعات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے مایوس ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگرچہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، پاکستان میں سیاسی استحکام بھی نہیں، مالی استحکام بھی نہیں، لیکن پاکستان جتنے بڑے بڑے کارنامے کر چکا ہے، دنیا دیکھ چکی ہے، اس کو بھی کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پاکستان اسلام کی نشأت ثانیہ کا مرکز ہے، یہ قائد ہے اسلام کی نشأت ثانیہ کا۔ پاکستان کے قیام سے لے کے آج تک ہم پورا گراف اگر دیکھیں تو کفر نیچے کی طرف جا رہا ہے، کفر زوال کی طرف آ رہا ہے، اور مسلمان کروٹیں بدل رہے ہیں۔ ایک لمبی نیند کے بعد جاگنے کی طرف مسلمان ابھر رہے ہیں۔ شام کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی ہے، فلسطین کے اندر اتنا ظلم ہونے کے باوجود ابھی تک اسرائیل پوری کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ یہ ویک اپ کال ہے مسلمانوں کے لیے، اور اگر پاکستان نے اپنا وہی جہادی کردار جاری رکھا، وہ جہاد کا منہج جاری رکھا پاکستان نے، تو اللہ کے وعدے انشاءاللہ پورے ہوں گے۔ عالم اسلام دوبارہ کھڑا ہوگا، پاکستان عالم اسلام کی قیادت کرے گا، لیکن اس پاکستان کو اپنی آزادی مکمل کرنا ہوگی۔ جب کوئی قوم مکمل طور پہ آزاد نہ ہو، یہ 14 اگست کو ہم نے آزادی تو منا لی، لیکن آپ غور کریں کہ پاکستان ابھی پورا آزاد نہیں ہوا ہے۔ ہماری مالیاتی پالیسی کون بناتا ہے؟ یہ IMF بناتا ہے۔ ہمارا مالیات IMF کنٹرول کرتا ہے، IMF کی غلامی میں ہیں ہم۔ ہماری سیاست کون چلاتا ہے؟ ہماری سیاست امریکہ چلاتا ہے۔ یہ ہم امریکہ کے غلام ہیں سیاسی میدان میں، اور اسی طریقے سے کشمیر ابھی آزاد نہیں ہے۔ پاکستان کی آزادی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا، جب تک جونا گڑھ کی ریاست آزاد نہیں ہوتی۔ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ تقسیم ہند کا جو فارمولہ تھا، جونا گڑھ پاکستان کا حصہ ہے، حیدرآباد پاکستان کا حصہ ہے۔ یہ اکثریتی مسلمان اکثریت کے علاقے ہیں۔ یہ جب تک یہ علاقے پاکستان کو نہیں ملتے، یہ پاکستان کی آزادی مکمل نہیں ہوتی۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ ایک ایسا ملک جو اسلامی ملک ہو اور خود مختار کہلاتا ہو، اس ملک میں اس کی پالیسیاں خود مختاری والی نہ ہوں۔ نہ ہماری مالیات اپنی ہے، نہ ہماری سیاست اپنی ہے، نہ ہماری پالیسیاں اپنی ہیں۔ ہمیں ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، ہمیں چلایا جاتا ہے غلاموں کی طرح۔ تو ابھی آزادی کا پروسیس ہم نے شروع کیا ہے، اللہ نے ہماری بڑی مدد کی ہے، بڑے بڑے مار کے ہم نے جیتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لینا کہ ہماری آزادی مکمل ہو گئی، ہم جشن منانا شروع کر دیں، ابھی جشن نہیں منانا چاہیے، ابھی غور کرنا چاہیے، ابھی محنت کرنی چاہیے، ابھی اور خون بہانے کی ضرورت ہے، ابھی اور قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم امریکہ کو کہیں کہ ہم آزاد ملک ہیں۔ ایک محسن پاکستان حافظ سعید کو تمہارے کہنے سے ہم قید و بند میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ ایک محسن پاکستان قید میں بند ہے؟ یہ حافظ سعید جو ہے وہ پاکستان کا اسیر نہیں ہے، پاکستان کا قیدی نہیں ہے، وہ سامراج کا قیدی ہے، سامراجی قوتوں کا قیدی ہے، وہ امریکہ اور انڈیا کا قیدی ہے۔ تو ایک ایسا ملک جو آزاد ہو، اپنے شہری کو جو کہ محب وطن بھی ہو، ملک کا ہمدرد بھی ہو، خیر خواہ بھی ہو، پاکستان کی اسٹیبلٹی اور ترقی کا وہ دن رات خواب دیکھتا ہو، اس کو اندر بند کر دیا جائے۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ ایک شہری آزاد نہ ہو؟ یا تو ہے نا کہ اس نے کوئی جرم کیا ہو، کوئی پاکستان کے خلاف کام کیا ہو، پھر تو بنتا بھی ہے پاکستان کا ہمدرد، پاکستان کا محسن، پاکستان کو ایک ترقی میں یافتہ ملک دیکھنے کا خواب رکھنے والا ایک شہری، اس کو اندر بند کر دیا جائے اور سالوں تک اس کو بند رکھا جائے، تو ایسا ملک آزاد نہیں کہلا سکتا جہاں پہ مسلمان قید و بند میں ہوں اور ہماری پالیسیاں اپنی نہ ہوں۔ تو ہمیں ابھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔
جشن منانے کی بجائے ہمیں قربانیاں دینے کا عزم کرنا ہوگا، ارادے کرنے ہوں گے کہ جس جہاد کے نتیجے میں اللہ نے سوویت یونین کو ختم کیا، امریکہ کی بالادستی کو ختم کیا، انشاءاللہ اس کو جاری رکھنا ہے، کفر کا مقابلہ پوری قوت کے ساتھ کرنا ہے۔ اور جب کوئی قوم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرتی ہے، یگانگت پیدا کرتی ہے، ساری قوم جو ہے متحد ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے آسمان سے کھل جاتے ہیں اور ایسی قوم کو اللہ کامیاب و کامران کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں۔ ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہو جائیں، ہمارے نوجوان مایوس ہو کر ملک چھوڑ کے اپنی نوکریاں تلاش کرنے کے لیے کہیں باہر چلے جائیں۔ انشاءاللہ ہم کافروں کی یہ مرادیں پوری نہیں ہونے دیں گے، پاکستان کی تعمیر کریں گے، پاکستان کو متحد کریں گے اور پاکستان کو عالم اسلام کا لیڈر دنیا دیکھے گی۔ اسلام کی نشت ثانیہ کا جو مشن ہے، یہ جو پروسیس ہے، یہ اپنی تکمیل کو پہنچے گا اور اللہ نے یہ کام پاکستان سے لینا ہے۔ اہالیان پاکستان کو یہ عزم بھی کرنا چاہیے، غلبہ اسلام کے جو خواب ہے یہ ہر بندے کے اندر ہونے چاہیے کہ جب بندہ خواب دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر بھی تلاش کرتا ہے۔ ہم نے کوئی مایوس نہیں ہونا، کوئی حوصلے نہیں گرانے، کوئی آپس میں نہیں لڑنا اور انشاءاللہ متحد قوم بن کر کفر کا مقابلہ کرنا ہے، اور اللہ کے وعدے پورے ہونے والے ہیں کہ غلبہ اسلام کا ہوگا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے یہ پتھر پہ لکیر لکھ دی ہے کہ مسلمان اگر وہ کام کرنے لگ جائیں جو رب نے ان کو کرنے کے لیے کہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کتب اللہ لأغلبن، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ غلبہ لازمی طور پر مسلمانوں کا ہوگا، ایمان والوں کا ہوگا۔ تو پاکستان کو انشاءاللہ اللہ نے غالب کرنا ہے، ان مشکلات سے ہم نے نکلنا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حالات کو سمجھیں اور حالات کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کا بندوبست کریں۔ ہر شخص جو ہے قربانی دے، ہمارے حکمران قربانیاں دیں، ہمارے عوام قربانیاں دیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور دشمن کو پہچانیں کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے۔ ہم آپس میں لڑتے رہے تو دشمن کو اس کا فائدہ ہوگا، ہم نے اپنے دشمن کو پہچان کے متحد ہو کے لڑے تو انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی، کامیابی انشاءاللہ پاکستان کی ہوگی۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور یہ آزادی کا پروسیس جو 14 اگست 1947 سے شروع ہوا، اللہ اس کو تکمیل تک پہنچائے۔ کشمیر بھی آزاد ہو، جوناگڑھ بھی آزاد ہو، حیدرآباد بھی آزاد ہو اور مسلمانوں کی پالیسیاں بھی آزاد ہوں، ہماری مالیاتی پالیسی بھی آزاد ہو جائے، ہماری سیاست بھی آزاد ہو جائے، ہمارا نظام تعلیم بھی آزاد ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ پاکستان کیا کیا کارنامے دنیا میں کر کے دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کے وعدوں کے عین مطابق ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔